بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کے بیان میں گزرا ہے کہ ہجرت کرتے وقت راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معبد خزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے سے ہوا۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے، حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر۔ معبد ایک نہایت شریف اور مہمان نواز خاتون تھی۔ ہاتھ میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والے لوگوں کو کھلاتی پلاتی۔ جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، ادھر سے حکم خداوندی بھی آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھ کر الوداع کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ چند روز غار ثور میں قیام فرما کر مدینہ منورہ کا راستہ اختیار کیا۔ راستے میں معبد کے خیمے سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا کہ تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ بولی بخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی مہمان نوازی میں تنگی نہ ہوتی۔ بکریاں بھی چراگاہ گئی ہوئی ہیں، یہ قحط کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے میں ایک گوشے میں ایک بکری ہے۔ فرمایا معبد یہ کیسی بکری ہے؟ بولی یہ بکری لاغر اور کمزوری کی وجہ سے بکریوں کے ساتھ جنگل میں نہیں جا سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کچھ دودھ دیتی ہے؟ بولی نہیں، یہ تو بہت کمزور ہے، اس میں دودھ کی صلاحیت کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت ہے کہ اسے دو لوں؟ بولی ہاں، اگر آپ کو اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دو لیجیے۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر بسم اللہ پڑھتے ہوئے ہاتھ پھیرا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگنا تھا کہ تھن دودھ سے بھر گئے۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے اور آپ نے معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جس سے 8-10 آدمی سیراب ہو جائیں۔ اس میں اتنا دودھ دوہا کہ جھاگ اوپر تک آ گیا۔ یہ دیکھ کر معبد حیران رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پہلے انہیں پلایا، جب وہ پی کر شکم سیر ہو گئی تو پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی پی کر شکم سیر ہو گئے، پیٹ پورا بھر گیا۔ تب اخیر میں آپ نے نوش فرمایا، پھر اس برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ دوہا، یہاں تک کہ وہ برتن پھر بھر گیا۔ اسے معبد کے سپرد کیا اور معبد کو بیعت کر کے روانہ ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو معبد اپنی کمزور اور لاغر بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھی ہانکتے ہوئے جنگل سے آ پہنچے۔ گھر میں دودھ کا برتن لبریز دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے۔ تعجب سے معلوم کیا کہ معبد یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں بھی دور دراز تھی اور اس بکری میں تو کہیں دودھ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ بولی واللہ سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں کہ ہمارے پاس سے ایک مرد مبارک گزرا ہے، یہ سب اسی کی برکت ہے، اور پورا واقعہ بیان کیا۔ ابو معبد بولے ذرا ان کا کچھ حال تو بیان کرو۔ یہ سن کر معبد نے نہایت ہی دلکش انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمال اور خدا داد عظمت و جلال ہیبت و وقار کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اوصاف سن کر ابو معبد بولے واللہ یہ تو وہی قریش والے شخص ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے قسم کی باتیں بیان کی ہیں، میں بھی ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ معبد اور ابو معبد دونوں مسلمان ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے بیان میں گزرا ہے کہ خسرو پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پھاڑ ڈالا تھا اور پھر اس کے نتیجے میں اس کی حکومت ہی برباد ہو گئی۔ اس کی تفصیل یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ کر کسریٰ نے اپنی حکومت برباد کر ڈالی۔ کتاب کے شروع میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھوا کر اپنی دعوت روئے زمین کے اکثر بادشاہوں تک پہنچا دی۔ چنانچہ ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہ ایران خسرو پرویز کے نام روانہ فرمایا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کسریٰ کا گورنر جو بحرین میں رہتا ہے اس کے ذریعے سے یہ خط کسریٰ تک پہنچا دیں۔ چنانچہ بحرین کے رئیسی کے ذریعے وہ خط وہاں لے کر پہنچے۔ کسریٰ نے والا نامہ پڑھوا کر سنا تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور خط
کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے اور مجھ کو یہ خط لکھتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، حالانکہ یہ شخص میرا غلام ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قصہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسریٰ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا ہو گیا۔ ادھر کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجاز میں ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے 2 مضبوط اور قوی آدمی بھیج دو کہ اس کو گرفتار کر کے میرے سامنے حاضر کریں۔ بازان نے فوراً 2 آدمیوں کو ایک خط دے کر روانہ فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسریٰ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ یہ دونوں آدمی بازان کا خط لے کر بارگاہ نبوت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خداداد عظمت و ہیبت سے تھر تھر کانپنے لگے۔ اسی حالت میں بازان کا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ خط سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ کل ملاقات کریں۔ ادھر عین اسی وقت جب کہ مدینہ میں یہ دلچسپ مہم درپیش تھی، کسریٰ کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک اٹھا جس کے نتیجے میں خسرو کا بیٹا شیروے اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ منگل کی رات 10 جمادی الاولیٰ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات فلاں وقت اللہ نے کسریٰ پر اس کے بیٹے شیروے کو مسلط کر دیا اور شیروے نے اپنے باپ کو قتل کر ڈالا۔ وہ دونوں شخص بہت متعجب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ اور بازان سے جا کر یہ سب حال بیان کرو اور فرمایا کہ بازان سے یہ بھی کہہ دینا کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کسریٰ کی پہنچی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے، اور اگر تم ایمان لاؤ تو تم کو تمہارے عہدے پر ہم برقرار رکھیں گے۔ جب یہ باتیں بازان تک پہنچی تو اس نے کہا یہ باتیں بادشاہوں کی سی نہیں ہیں، اگر یہ خبر صحیح ہے تو وہ بلا شبہ نبی ہیں۔ چنانچہ تھوڑے عرصے بعد ہی بازان کے پاس خط آیا کہ شیروے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ جب بازان کو اس کی خبر کی تصدیق ہوئی تو وہ ماں اپنے خاندان اور رفقا و احباب کے مشرف و اسلام ہو گیا اور اپنے اسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرنو صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا اور اس طرح ملک یمن میں بہت جلد اسلام پھیل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بازان ہی کو یمن کا حاکم برقرار رکھا اور شیروے کو اتنی مہلت ہی نہ ملی کہ وہ اندرونی جھگڑوں سے فارغ ہو کر عرب اور مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا، کیونکہ چند روز بعد ہی اس کا بھی کام تمام ہو گیا اور پھر اس کا کم سن بچہ تخت ایران پر بٹھایا گیا جس کا نام اردشیر تھا۔ اس کم سن اردشیر کو شہریار نامی ایرانی سپہ سالار نے قتل کر کے خود تخت سلطنت پر قبضہ کر لیا اور پھر چند روز بعد ارکان سلطنت نے اس کو بھی قتل کر دیا اور شیروے کی بہن یعنی کسریٰ کی لڑکی بوران کو تخت شاہی پر بٹھایا گیا۔ اس نے صرف 1 سال چند ماہ حکومت کی۔ اسی بوران کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی اور پھر بوران کے بعد کئی نوعمر لڑکے و عورتیں ایک کے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے اور پھر آخر میں یزدجر بادشاہ بنا، اور یزدجر ہی کے زمانے میں جبکہ حضرت عمر خلیفہ رسول تھے ایران پر مسلمانوں کو قبضہ ہوا۔ غرض جس روز سے خسرو نے نامہ نبی کو چاک کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا تھا، اسی روز سے ایرانی حکومت قدرتی طور پر برباد ہوتی چلی گئی اور ایران کے تخت شاہی پر بجائے عالی ہمت اور حوصلہ مند بادشاہوں کے لڑکوں اور عورتوں کا قبضہ ہوتا رہا۔ آخر کار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایران کے دارالسلطنت مدائن پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ خسرو پرویز نوشیروہ عادل بادشاہ کا پوتا تھا، اس کا لقب کسریٰ تھا۔ یہ وہی بادشاہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس کے محل کے 14 کنگرو ٹوٹ کر گر گئے اور اتنا سخت زلزلہ آیا کہ اس کے محل میں شگاف آ گیا تھا، جس کی وجہ سے نہایت پریشان ہوا تھا۔ کسریٰ کی حکومت اور ٹھاٹ باٹ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور یہ زجر مسلمانوں کے پہنچنے کی خبر سن کر شاہی محلات چھوڑ کر بھاگا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوج اسلامی کے سپہ سالار تھے انہوں نے ان کے محلات پر قبضہ کیا تو محل کی عجیب چیزیں اور کسریٰ کا مخصوص قالین بہار کسریٰ حضرت عمر کی خدمت میں مدینہ روانہ کیا، جس کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کیونکہ یہ 90 گز لمبا اور 10 گز چوڑا تھا۔ اس میں پھول پتیاں درخت نہریں تصویریں گنچے سب سونے چاندی اور جواہرات سے بنائے گئے تھے اور موسم میں بہار کے گزر جانے کے بعد شاہان فارس اس پر بیٹھ کر شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ اس تخت کا نام ہی بہار کسریٰ رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب چیزیں مسلمانوں میں تقسیم کر دی اور اس کسریٰ کے قالین کو بھی کاٹ کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ واہر کسریٰ
تو نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ٹکڑے ٹکڑے کیا، آج تیرا محبوب قالین ٹکڑے ٹکڑے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ دنیا والو دیکھ لو صداقت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت نصیب فرمائے، آپ کے طریقوں سنتوں پر چلنے کی، ان کو ساری دنیا میں پھیلانے پہنچانے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد